عباد الرحمن لفظ عبد پہلی صفت کہ وہ عبد ہو، عبد بمانا آقا کا مملوک، غلام، ایسا انسان جس کے اپنے تمام تر اختیارات، تمام تر اعمال اپنے آقا کے تابع ہوں، اپنی مرضی کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی غلامی کے اندر بھی غلام اپنے آقا کے تابع ہے، لیکن یہاں عبد سے مراد وہ غلام جس نے اپنے نظریات، خیالات، جذبات، احساسات، اپنے اختیارات اور اعمال سب کے سب کو جو ہے اپنے حقیقی آقا، اپنے حقیقی مالک کے سپرد کر دیا کہ اس کے حکم کے بغیر بالکل چلنا ہی نہیں ہے، اس کو عبد کہتے ہیں۔ اور عبد کی اس صفت میں جو مفسرین کرام نے لکھا ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے آیا ہم عبد کی صفت کے اندر داخل ہے یا نہیں، ہمارے اندر یہ عبد کی صفت پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی؟ کیا ہمارے تمام تر معاملات، اختیارات اپنے رب کے تابع ہیں؟ اگر ہیں فالحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر نہیں تو پھر سوچنا چاہیے، سوچ تو بنتی ہے نا کہ اگر ہم پہلے نمبر پر ہی اگر فیل ہو رہے ہیں تو پھر آگے کیا بنے گا؟ اس لیے عباد الرحمن خاص جو تذکرہ فرمایا اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ رحمان کے خاص بندے ہیں، جس طرح اور صفت رحمان کو خاص فرمایا، جس طرح اللہ جل شانہ کی صفت رحمان ہے، اسی طرح ان بندوں کے دلوں کے اندر بھی صفت رحم بدرجہ اتم پائی جاتی ہے دوسروں کے لیے۔ دوسرے نمبر پر جو دوسری صفت بیان فرمائی، اللہ اکبر، میں الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ یہ عباد الرحمن اللہ کے بندے، ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، میانہ روی کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، وقار اور طمانینت کے ساتھ چلتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی میانہ روی کے ساتھ، نہ بہت تیز نہ بالکل آہستہ، نہ غرور، تکبر اور اکڑ کی چال، اور نہ ہی بالکل بیماروں والی چال کہ انسان بیماروں کی طرح جو ہے وہ چلے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ بیمار جو ہے وہ چل رہی، بالکل بیمار بھی نہیں، نہ سینہ تان کر اور نہ ہی بالکل جھک کر۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تھوڑا سا جھکا کر، ایسے کہ جیسے زمین آپ کی طرف سمٹی چلی آ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی وقار اور طمانینت کے ساتھ اپنے قدمین مبارک اٹھاتے، اور اس انداز میں اٹھاتے اور زمین پر رکھتے کہ بالکل آہٹ سنائی نہیں دیتی تھی، پاؤں کو گھسٹ کر نہیں چلتے تھے۔ یہ بیماروں والی چال ہے کہ قدم اٹھا ہی نہیں سکتے، پاؤں گھسٹ گھسٹ کر کے جو ہے وہ چلنا، یہ پاؤں گھسٹ کر کے چلنا نہیں۔ اور یہاں اس چال کے اندر بھی عموماً پھر جو ہے بہت سے صوفیاء قسم کے لوگ اپنے آپ کو بالکل ہی اس انداز میں گرا دیتے ہیں، اپنی چال اور چلن کو اتنا کمزور کر دیتے ہیں کہ کوئی ادھر سے تھوڑی سی ٹھوکر لگائے تو ادھر زمین پر گرے، کوئی ادھر سے لگائے تو ادھر زمین پر گرے۔ اس سے بھی جو ہے وہ شریعت نے منع کیا ہے، اس چال سے بھی جو ہے وہ نہیں چلنا۔ ہونا، عاجزی، انکساری کی چال، وہاں پر اسلام اور دین اور شریعت کے مزاج کو سمجھتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اس معاملے کو اخذ کر کے اس کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں بعض مقام ایسے ہوتے ہیں، مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان وہاں انتہائی طمانینت کے ساتھ، انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ جو ہے وہ چلے، اور اس کی چال جو ہے وہاں قابل رشک ہوتی ہے۔ لیکن بعض مقام ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر اس طرح کی چال قابل رشک نہیں بلکہ قابل کمزوری سمجھی جاتی ہے۔ تو اس لیے جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب معاملہ اپنوں کے ساتھ ہو، جب معاملہ اپنے دیش اور وطن کا ہو، جب معاملہ اپنوں کا ہو، اس وقت تو انتہائی طمانینت، وقار کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا کر کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو ہے وہ چال چلنی چاہیے، تاکہ دیکھنے والا جو ہے وہ دیکھے اور سمجھے کہ واقعی وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ
जिस्मानी तौर पर, ईमानी तौर पर कमजोर नहीं है, लेकिन आजिज़ी और इंकिसारी की वजह से इसकी चाल जो है वो इस तरह चल रहा है। वगरना बाज़ मौक़े ऐसे होते हैं कि वहां पर इंसान अगर जुर्रतमंद और ताकतवर होने के बावजूद भी अगर इस तरह कमजोरी की चाल चले तो वो उसको कमजोरी समझते हैं। तीसरी सिफत यह है वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिल उनसे जो है वो मुखातिब होते हैं। यहां मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है जाहिल से मुराद वो नहीं जो मुतलकन जाहिल हो, वो जरा बराबर इल्म न रखता हो, नहीं, बाज औकात इंतहा दर्जे के जी इल्म इंसान भी जाहिलाना सवाल दे मारते। मालूमात का खजाना रखने वाले भी ऐसा सवाल करते हैं जो इंतहाई जाहिलाना होता है। अब दुनिया जहान की सारी किताबें अपने दिमाग की मेमोरी के अंदर महफूज करने के बावजूद कोई ये सवाल करे कि अल्लाह की जात मेरी समझ में नहीं आती, अल्लाह कहाँ है, हमें नजर क्यों नहीं आता, हमें महसूस क्यों नहीं होता, हमारे साथ बैठता क्यों नहीं है, हम उससे जो है वो गुफ्तो शनीद करें, तो ये इंतहाई जाहिलाना सवाल है, इंतहाई जाहिलाना सवाल है। बाज़ औक़ात ज़ी इल्म इंसान भी जाहिलाना सवाल जो है वो करता है। तो फरमाया इबादुर रहमान की ये सिफत है कि जब इस तरह का कोई जाहिलाना सवाल आए, इस तरह का जाहिलाना अंदाज में कोई सवाल करे तो उसका जवाब उसी अंदाज में नहीं बल्कि इंतहाई तमानियत के साथ, सुकून के साथ, दलाइल के साथ उसको मुतमईन करने की कोशिश करनी है। अगर फिर भी वो मुतमईन ना हो तो फिर कालू सलामा, ये सलाम तस्लीम से नहीं है, ये सलाम जो है तस्लीम से नहीं बल्कि ये सलाम तुसल्लम से है, तो उसको फिर भी सलामत रखना है। ये नहीं कि उसको बिल्कुल जान से ही जो है वो मार देना है, रास्ते से हटा देना है, नहीं, उसको तुमसे जो है वो सलामती मिलनी चाहिए, उसकी जान जो है वो सलामत रहनी चाहिए, ताकि मालूम हो कि ये जाहिल है और ये अहले इल्म है। जाहिल और अहले इल्म का आपके अंदाजो अतवार से मालूम होना चाहिए कि ये अहले इल्म जा रहा है और ये जाहिल जा रहा है। इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिल जाहिलाना किस्म के सवाल या अहले इल्म ज़े इल्म जाहिलाना किस्म के सवाल करना लगे तो फिर उन पर वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, बहस व तमहीस नहीं करना चाहिए, मुनाजरा अंदाज जो है वो इख्तियार नहीं करना चाहिए, मुखासिमत नहीं करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनसे किनारा कशी इख्तियार करते हुए अपनी राह लेनी चाहिए, ताकि जिस मकसद मिशन के ऊपर आप कारबंद हैं आप अपने उस मकसद और मिशन के ऊपर बेहतर से बेहतर, ज्यादा से ज्यादा जो है वो काम कर सकें। चौथी सिफत जो बयान फरमाई वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, अल्लाहु अकबर। ये पहली सिफात, ये तीन इबादुर रहमान की, रहमान के खास बंदों की ये पहली तीन सिफात जो है ये तो दिन के मामलात हैं। इंसान सुबह से शाम जो है वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, चाल ढाल कैसी करनी है, मामलात कैसे करने हैं। अब ये खलवत और रात के वल्लज़ीना, वो लोग यबीतूना, जब अपने घरों में होते हैं तो उस वक़्त लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, अल्लाहु अकबर, वो अपने रब के हुजूर सजदा रेज होते हैं या क़याम करते हैं, वो अपने रब के हुजूर सजदा रेज होते हैं या क़याम करते हैं। अब देखें कि इंसान की रात जो है वो किस अंदाज में गुजरती है। रात की नमाज, सजदा और क़याम ये नमाज की सिफात में से है। रात का क़याम और सजदा ये रात की नमाज, फर्ज नमाजों के बाद सबसे अहम तरीन और फजीलत वाली नमाज वो रात की नमाज है, जिसको नमाज तहज्जुद कहा जाता है। और बड़ी फजीलत आई है इसकी। फरमाया अल्लाह की तरफ से कॉल आती है, इस कॉल को मिस ना किया करो। अगर रात को तहज्जुद के वक्त में आंख खुले तो आंख बंद करके सो न जाया करो। जब तुम्हारे मोबाइल पर किसी दोस्त की कॉल आती है तो तुम उसको मिस नहीं करते, अगरचे वॉशरूम में बैठे हो फिर भी उसको अटेंड कर लेते हो कि ये कॉल मिस करने वाली नहीं है। रात के आखिरी पहर के अंदर अल्लाह की तरफ से आने वाली कॉल ये मिस करने के काबिल नहीं।
اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کے خاص بندوں کی نشانی ہے جو رات کا قیام کرتے ہیں اور تہجد کی نماز۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ یہاں دیکھیں کہ 5 وقت کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس میں منادی دینے والا ایک انسان ہے جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز لگاتا ہے، اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہم مسجد کے اندر آ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن تہجد کی نماز میں براہ راست اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ندا اور آواز لگ رہی ہوتی ہے، اور براہ راست اپنے رب اور خالق کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جو انسان اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، قیام اور سجدے میں گر جاتا ہے، اس سے افضل پھر کوئی نہیں۔ 5 وقت کی نماز میں ریا کا شبہ پایا جا سکتا ہے، لیکن رات کی تہجد کی نماز میں ریاکاری کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ وہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، بندہ اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ آہوزاری کر رہا ہے، راز و نیاز کر رہا ہے، یہ 1 to 1 ملاقات ہے۔ عموماً ہم لوگ کسی سے ملاقات کرنی ہو تو کوشش ہوتی ہے کہ 1 to 1 ملاقات ہو، درمیان میں اور کوئی مخل نہ ہو، کسی وزیر کے ساتھ، مشیر کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، لیکن یہاں پر 1 to 1 ملاقات کا یہ وقت اپنے رب کے ساتھ جو احکم الحاکمین ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے ساتھ ملاقات کا یہ وقت ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو اللہ جل شانہ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، عباد الرحمن کی یہ خاص صفت ہے کہ وہ رات کا قیام کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ کسی کی رات جو ہے وہ جوا خانے میں، کسی کی رات قہبہ خانے میں، کسی کی رات ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے تاش کھیلنے میں، کسی کی رات بلیٹ کھیلنے میں، کسی کی رات کسی اور کام میں۔ کتنا خوش نصیب انسان وہ ہو جس کی رات جو ہے وہ مصلی پر اپنے رب سے ہم کلام ہونے میں گزر جائے۔